نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ حضور سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اب اس کا ترجمہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے اور خاتم النبیین ہیں. شان نزول حضرت زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا. حضرت زینب ان کے نکاح میں آ گئی. حضرت زینب نے کہا چونکہ حضرت زید میرے انکف نہیں ہیں لہذا ان سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں. جب زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو فارغ کر دیا تو عدت گزرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا. ام المومنین بن گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا ارشاد فرماتے. منافقین نے طعن و تشنیع شروع کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولا بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت زید کے والد حارثہ تھے. حضور کو ان کے حقیقی باپ نہیں تھے لہذا نکاح حضرت زینب سے منعقد ہو سکتا ہے. اب خاتم النبیین، جو خاتم النبیین ان کا معنی ہے آخر النبیین. تمام انبیاء کے بعد حضور تشریف لائے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولہم خلقا وآخرہم بعثا. میں تخلیق انبیاء میں اول ہوں اور آخر میں آیا ہوں. اب خاتم النبیین کی پہلی روایت پیش کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنۃ فطاف بہ النظار یتعجبون من حسن بنیانہ إلا موضع تلك اللبنة فكنت أنا صددت موضع اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے.
یہ کہتے ہیں متفقون علیہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور دوسرے نبیوں کے مثال اس محل کی سی ہے جس کی تعمیر بہت ہی اچھی کی گئی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگاتے تھے اور اچھی تعویذ سے تعجب کرتے تھے، سوائے اس اینٹ کے تو میں نے ہی اس اینٹ کی جگہ پر کر دی اور مجھ پر انبیاء ختم کر دیے گئے اور مجھ پر رسول ختم کر دیے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور نبیوں میں آخری نبی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے الفاظ ہیں جو صحابہ نے سنے۔ اب دوسری روایت پیش کرتا ہوں، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ یہ بھی بخاری مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنی قوم کی طرف، نبی جو ہیں وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، میں سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اب قرآن میں یہ فرقان حمید کی آیت کریمہ سنیں، اور بالکل اس حدیث کے مطابق ہے، ارشاد ربانی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا، یعنی قیامت تک۔ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ یعنی لوگوں کے لیے آپ کافی رسول ہیں، آپ کفایت فرماتے ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا، اور ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا۔ اس لیے حضور کی جو ایک امت ہے امت دعوت اور ایک وہ ہے امت اجابت۔ حضور نے دعوت دی ہے لیکن قبول نہیں کی انہوں نے، تو امت دعوت ہے، اور امت اجابت ہے یہ ہے جنہوں نے حضور کو اپنا نبی اور رسول مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، تو یہ ساری حضور کی امت ہے۔ اب تیسری روایت سنیں، فَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ وَخَتَمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور فرمایا میں ساری مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں اور مجھ سے نبی ختم کر دیے گئے۔ اب چوتھی روایت سنیں، قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جب آپ کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے بھی پڑھا تھا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا ہوں۔ اب پانچویں روایت سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ چھٹی روایت سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آخری نبی ہوں اور تم میری آخری امت ہو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے حدیث کی جس کا نام ہے ابن ماجہ، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اب ساتویں روایت پیش کرتا ہوں ختم نبوت پر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر لا نبی بعدی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر فاروق ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، یعنی وہ اس کمالات کے تھے۔ اب آٹھویں روایت سنیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی، جو کہ یہ چچا زاد بھائی ہیں، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضور نے چونکہ ان کو حضرت علی مرتضیٰ کو مدینہ شریف چھوڑا تھا، مدینہ شریف نے، اور یہ فرمایا کہ جیسے حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون تھے وہ اللہ کے نبی تھے، ہارون اللہ کے نبی رسول تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اے علی تو ولی ہوگا، منبع ولایت ہوگا، امام الاولیاء ہوگا، لیکن نبی نہیں ہوگا۔ ان حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول قیامت تک نہ ہوگا، دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا، واجب القتل ہوگا۔ حدیث پاک سنیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعمون انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ ابو داؤد شریف ہے۔ ابو داؤد شریف بھی سیاہ ستہ کی حدیثوں میں کتابوں میں ایک ابو داؤد کی بھی کتاب حدیث کی کتاب ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، یعنی جھوٹے ہوں گے، جھوٹے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہی نبی وہ نبی ہے، حالانکہ خاتم النبیین ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علامہ سید محمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہے، فرمایا فَيَكْفُرُ مُدَّعِي خِلَافَهُ وَيَقْتُلُ إِنْ أَصَرَّ، بس جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس دعویٰ پر مصر رہا یعنی باز نہ آیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کو نبی ماننے والا بھی کافر ہو جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے اور واجب القتل ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ اپنے تفسیر روح المعانی میں یہ عبارت لکھی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں ایک شخص جس کو مسیلمہ کہتے تھے، ملک یمامہ کا رہنے والا تھا، نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اس کے بارے سنیے، حضور کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام تھا مسیلمہ، یمامہ کا رہنے والا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا۔ اس کی عبارت کیا تھی؟ من مسیلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن الارض لنا نصف ولقریش نصف ولکن قریش یعتدون۔ یہ مسیلمہ نے عبارت جب لکھی تو آپ کو اس کا ترجمہ سنیں۔ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے جس نے اللہ کے رسول محمد کی طرف خط لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھا آدھی زمین مسیلمہ کے لیے ہے اور آدھی زمین قریش کے لیے ہے، لیکن قریش زیادتی کرتے ہیں۔ جب یہ مسلمہ کا خط حضور کی بارگاہ میں خدمت میں لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا لکھا، اس پر توجہ فرمائے۔ حضور نے اس کو جواب کیا لکھا؟ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مسیلمۃ الکذاب کے نام اس کے بعد حضور نے اس کو لکھا ہے مسیلمۃ الکذاب، جھوٹا مسیلمہ۔ اس کے بعد کیا لکھا؟ بلا شبہ زمین کا بعد کو
جیسے خدا چاہے گا وارث ہوگا، اور عاقبت جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے۔ اس کو خط ملا، اس نے خط پڑھا، اس کے باوجود وہ کفر پر اصرار کرتا رہا۔ مدارج النبوت حصہ 2، مصنف ہے شیخ علامہ عبدالحق محدث دہلوی۔ مسیلمۃ الکذاب اپنے دور میں عجیب و غریب کارنامے کرتا تھا۔ ایک ہوتے ہیں معجزات جو نبی سے صادر ہوتے ہیں، اور اس مسیلمۃ الکذاب کے دور میں عجیب و غریب کارنامے ہیں، وہ بھی مدارج النبوت میں لکھے ہیں، آپ غور سے سنیں۔ پہلی بات، اگر کسی کے لیے درازی عمر کی دعا کرتا وہ مر جاتا۔ نمبر 2، کسی کنویں کے پانی میں تھوکتا، اس کنویں کا پانی خشک ہو جاتا۔ نمبر 3، کسی کی آنکھوں میں روشنی کے لیے دعا کرتا، وہ شخص اندھا ہو جاتا۔ نمبر 4، ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ بچہ گنجا ہو گیا۔ نمبر 5، 2 لڑکے تھے جن کے خیر و برکت کے لیے اس نے دعا مانگی، ایک لڑکے کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا اور دوسرا لڑکا کنویں میں گر کر مر گیا۔ ان واقعات کے باوجود 1,00,000 کے سے زائد اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ اس کے ماننے والے 1,00,000 کی تعداد میں اسے گرد جمع ہو گئے، یعنی اس کے جو عقیدت مند تھے وہ جمع ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھارے کنویں میں آپ لعاب دان ڈالتے ہیں وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور دست شفا بیماروں کو پھیرتے ہیں تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور جو اندھے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بینا ہو جاتے ہیں، مردوں کو اللہ کے نام سے زندہ کرتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی روایت میں ایک پیش کی تھی کہ 3 آدمیوں کا کھانا حضور نے 1,000 صحابہ کو کھلایا۔ یہ ہے معجزات، اور یہ سارا جھوٹ کا پرندہ ہے جو وہ کرتا رہا مسیلمۃ الکذاب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خالد بن ولید کو 24,000 افراد کے لشکر کا امیر بنا کر یمامہ بھیجا۔ یمامہ کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنے دور خلافت میں 24,000 افراد کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا خالد بن ولید کو، تاکہ مسیلمہ کے لشکر سے جہاد کرے۔ اس کا لشکر 40,000 افراد پر مشتمل تھا۔ فرمایا الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام غالب ہوا، دشمنوں نے شکست کھائی۔ مسیلمۃ الکذاب کے لشکر سے جنگ ہوئی۔ اس اسلامی لشکر کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا واشی بن حرب، اس کو ساتھ بھیجا۔ اسے کہا کہ جس خنجر کے ساتھ تو نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، اس خنجر کے ساتھ مسیلمۃ الکذاب کو قتل کر۔ اس نے عرض کیا ایک شرط ہے کہ آپ کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں مجھے معافی دلوائیں گے، جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو بدردی سے میدان احد میں شہید کیا تھا۔ میں حضور کی بارگاہ میں جا کر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا، لیکن حضور مجھے دیکھ کے اشارہ فرما رہے تھے میرے سامنے نہ آیا کرو، جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا امیر حمزہ یاد آتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر حضور نے یوں ارشاد فرمایا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ وعدہ کریں حضور کے بارگاہ محشر میں مجھے معافی دلوائیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وعدہ فرمایا تجھے حضور کے بارگاہ سے معافی دلواؤں گا اور تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔
اس وعدے پر اس واشی بن حرب نے اپنے خنجر سے مسیلمۃ الکذاب کو قتل کیا تھا۔ آپ اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اس وعدے پر اس واشی بن حرب نے اپنے خنجر سے مسیلمۃ الکذاب کو قتل کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد اس واشی بن حرب کے یہ الفاظ تھے جو سب نے سنے، اور وہ کہہ رہے تھے انا قاتل خیر الناس فی الکفر وانا قاتل شر الناس فی الاسلام۔ مدارج النبوت، میں نے بہترین آدمی جو حضرت امیر حمزہ تھے دور جہالت میں، ان کو میں نے قتل کیا تھا، اور بدترین انسان مسیلمۃ الکذاب کو بھی میں نے قتل کیا ہے۔ اس واقعہ سے محدثین کیا اشارہ فرماتے ہیں، مفسرین کیا اشارہ فرماتے ہیں، مفسرین اور محدثین نے اس سے نتیجہ کیا نکالا ہے۔ فرمایا اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ دور خلافت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمۃ الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا قتل کیا گیا، اور مسلمانوں نے اس کو نار جہنم میں بجھایا۔ جو آج بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے۔ یہ تھی ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے حدیث مبارکہ ہیں وہ حضرات آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ بھی ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور قیامت تک کوئی رسول نبی نہیں آئے گا۔ ہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہاں جی اچھا تو بہرحال امام مہدی جو ہیں، امام مہدی جو ہیں وہ آخر میں تشریف لائیں گے، اور ان کے بارے میں یہ لکھا ہے حدیث پاک میں کہ وہ مدینہ شریف پیدا ہوئے۔ امام مہدی جو ہیں ان کا اسم گرامی ہے محمد بن عبداللہ، ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی لقب ہوگا، مہدی۔ یہ عام لوگ مہدی کہتے ہیں، مہدی لفظ نہیں ہے، مہدی ہے۔ مہدی کا معنی ہدایت دینے والا، لیکن ان کا اسم گرامی ہوگا محمد بن عبداللہ۔ محمد جو ہیں وہ عبداللہ کے بیٹے، اور ماں کا نام سیدہ آمنہ۔ حضرت امام مہدی پیدا کہاں ہوں گے؟ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، حسنی حسینی ہوں گے، حضرت امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، اور مکہ شریف جائیں گے اور کعبۃ اللہ کا طواف لوگ کر رہے ہوں گے۔ اچانک کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام مطاب میں کھڑے ہو گئے، کہیں گے میں امام مہدی ہوں، میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، میں حضور کی اولاد میں سے ہوں۔ تو امام مہدی علیہ السلام وہ طواف جو ہے رک جائے گا، بند ہو جائے گا، طواف بند ہو جائے گا۔ لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو اپنا رہنما مانیں گے، اپنا مقتدا مانیں گے۔ اس وقت وہ ساری دنیا ان کو دیکھے گی۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو طواف کرتے وقت اور بیعت لوگوں سے لیتے وقت تمام دنیا دیکھے گی کہ کئی مرتبہ ہم سوچتے تھے، خصوصاً میں بھی سوچتا تھا، اکثر مفسرین بھی سوچتے ہیں، محدثین بھی سوچتے ہیں، وہ کیسا منظر ہوگا کہ ساری دنیا کیسے دیکھے گی۔ لیکن آج کا زمانہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات انشاءاللہ حقیقت پر مبنی ہوگی۔ یہ ٹی وی میں آپ دیکھیں جب حج ہو رہا ہو تو لوگ جو ہے میدان الفاظ میں لوگ حج کو دیکھتے ہیں، حج کا خطبہ بھی سنتے ہیں،
اور لوگوں کو میدان عرفات میں گڑ گڑا کے اللہ کے حضور معافی مانگنے کا بھی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مطاف میں طواف کرنے والوں کو بھی آج دیکھتے ہیں کہ طواف ہو رہا ہے، اتنے بندے طواف کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، مطاف میں طواف بھی ہو رہا ہے۔ تو ہر حال پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اسلام کا جھنڈا جو ہے اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اور اس سے پہلے میں روایت پیش کی تھی، اس کو تو میں ذرا دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام پھر شام کو آپ تشریف لے جائیں گے۔ شام کو لوگ بہت سارے آپ کے حلقہ عصر میں آ جائیں گے اور ساری دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام شام کو جائیں گے، سیریا میں۔ یہ شام حضور نے فرمایا بڑا مقدس علاقہ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شام میں تشریف لے گئے تھے۔ مقدس علاقہ ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام تھے۔ یہ بڑا مقدس یہ شام کا، اور حضرت علی مرتضیٰ کا روزہ بھی شام میں ہے۔ معنی یہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ 40 ابدال ہر وقت شام میں رہتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 40 ابدال۔ ابدال کہتے ہیں ایک اللہ کا ولی اگر ان ابدال میں سے دنیا سے چلا جائے تو دوسرا ابدال پیدا ہو جاتا ہے۔ 40 ابدال ہر وقت شام میں رہتے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ شام کو تشریف لے جائیں گے، اور شام کے لوگ آپ کی عقیدت بند ہو جائیں گے۔ پھر فجر کی نماز ہوگی، فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اذان ہو چکے گی، اقامت ہو چکے گی، لوگ صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، فجر کا وقت ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہو کے اب اللہ اکبر کہنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ تو دمشق کی جو مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اس کے چھت سے آواز آئے گی، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں حضرت عیسیٰ ہوں، اور سیڑھی لگاؤ اور مجھے نیچے اتارو، میں بھی جماعت سے نماز پڑھوں گا۔ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق اور حضور کے ارشاد کے مطابق وہ نیچے تشریف لائیں گے، سیڑھی سے نیچے اتریں گے، زعفران کے جو ہے نا زعفران کے کپڑے وہ پہنے ہوں گے، حضور نے اتنے شناخت فرمائی، اور غسل کیا ہوا ہوگا اور زعفران کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ آپ نیچے تشریف لائیں گے، نیچے تشریف لا کے امام مہدی علیہ السلام ان کو کہیں گے آپ عیسیٰ ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ وہ کہیں گے میں عیسیٰ ہوں لیکن نبی بن کے نہیں آیا ہوں، میں حضور کا غلام بن کے آیا ہوں، محمدی بن کے آیا ہوں، لہٰذا آپ نماز پڑھائیں۔ امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ اپنی مکتوبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ حنفی المذہب ہو گئے۔ جیسے ہم حنفی المذہب ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس طرح کی نماز پڑھیں گے۔ اور جو آج مختلف طریقوں سے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، کہ ان کے لیے پانی پھر جائے گا، یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، جو مختلف نمازیں پڑھتے ہو، یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں امام مہدی پڑھا رہے ہیں، اور حنفی المذہب ہو گئے، ہم حنفی المذہب ہیں۔ یہ 4 مشرب ہیں، ایک مالکی ہے، ایک حنفی ہے، ایک شافعی ہے، اور ایک حنبلی ہے۔ اور آج سعودی عربیہ والا وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم امام احمد بن حنبل کے رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مقلد ہیں، لیکن زبانی طور پر مقلد ہیں، زبانی طور پر۔ امام احمد بن حنبل اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔